کے اندر ہمیں عزت ملی، کائنات عالم کے اندر عظمت ملی، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ہمیں ملا۔ حضور اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے در دولت سے، جن کے دسترخوان سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ 18,000 مخلوق جو ہے وہ پڑھ رہی ہے۔ فیض حضور کے در دولت سے ہر کسی کو نصیب ہو رہا ہے۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضور کی اللہ نے ایک شکل روحانی بنائی۔ شکل روحانی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق محمدن اے روحہ کہیتہ فی الدنیا فجعل راسہ من البرکت وعینیہ من الحیاء واذنیہ من العبرہ ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح وکفیہ من السخاء ووجہہ من الرضا وریقہ من اصل الجنہ لما اکملہ بہذہ الصفات ارسلہ الی ہذہ الامہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شکل روحانی بنائی۔ اور شکل روحانی کیا تھی؟ کہ اللہ پاک نے حضور اکرم علیہ السلام کے سر مبارک کو اللہ نے برکتوں سے پیدا کیا، حضور کی آنکھوں کو شرم و حیا سے پیدا کیا، حضور کی زبان کو اپنے ذکر سے پیدا کیا، ہونٹوں کو تسبیح و تحلیل سے پیدا کیا، حضور کے ہاتھوں کو جود و سخا سے پیدا کیا، حضور کے پسینے کو جنت کے شہد سے پیدا کیا۔ علامہ اسماعیل نقوی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کائنات عالم کی ساری کی ساری صفات اپنے محبوب کے دامن کرم کے اندر رکھ دی، پھر رب نے کہا کہ ارسلہ الی ھذہ الامہ، کہ پوری کائنات عالم کی سارے جلوے تیرے دامن کرم کے اندر رکھ کر محبوب دنیا کے اندر بھیج رہا ہو۔ اب دنیا کے اندر جانا تیرا کام ہوگا، پوری کائنات کے تاج محمد کے تحریف کو جگا دینا یہ مجھ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہوگا۔ حضور کی شکل روحانی جب بنائی گئی، پھر صاحب دارمی نے لکھا ہے کہ اس شکل روحانی کو اللہ نے ایک قندیل روحانی کے اندر رکھا۔ 1000 سال تک عالم ارواح کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کی شکل روحانی کا طواف ہوتا رہا۔ عالم ارواح کے اندر رب نے روحوں کو حکم دیا کہ ان میرے محبوب کی شکل روحانی کا طواف کرو، تو عالم ارواح کے اندر جب حضور کی شکل روحانی جن کو قندیل روحانی کے اندر رکھا گیا تھا، عالم ارواح کے اندر ہر روح کو حکم ہوا کہ حضور کی شکل روحانی کا طواف کرو، تو اس شکل روحانی کے طواف کے دوران صاحب دارمی لکھتے ہیں کہ شکل روحانی کی جب حضور کی شکل روحانی کا طواف کیا جا رہا تھا تو جس کی نظر حضور کے سر مقدس پہ پڑی اللہ پاک نے اسے سلطان بنا دیا، جس کی نظر حضور کی آنکھوں پہ پڑی اسے وسیع النظر بنا دیا، جس کی نظر حضور کی ناک پہ پڑی رب نے انہیں طبیب اور عطار بنا دیا، جن کی نظر حضور کے ہاتھوں میں پڑی اللہ نے انہیں سخی بنا دیا، جن کی نظر حضور کی انگلیوں میں پڑی اللہ کریم نے خوشنویس اور قلمکار بنا دیا، جن کی نظر حضور کی انگلیوں کے ناخنوں میں پڑی اللہ کریم نے اسے قاضی مفتی اور جج بنا دیا، جن کی نظر حضور کے پیڑ پہ پڑی عالم ارواح کے اندر حضور کی شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے جن کی نظر حضور کے پیڑ پہ پڑی اللہ پاک نے انہیں قناعت پسند بنا دیا، جن کی نظر حضور کی داڑھی مبارک پہ پڑی اللہ نے انہیں مہاجر فی سبیل اللہ بنا دیا، جن کی نظر حضور کے قدموں پہ پڑی انہیں اللہ پاک نے مجاہد بنا دیا، جن کی نظر عالم ارواح کے اندر حضور کی شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے جنہوں نے نظریں پھیرنی تھی انہیں کافر منافق اور یہودی بنا دیا، اور جنہوں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے سراپے کو دیکھ لیا تھا رب ذوالجلال نے رسول پاک کی بارگاہ کا صحابی بنا دیا۔ عالم ارواح کے اندر بھی فیض تقسیم ہو رہا تھا تو میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ کا تھا۔ پھر عالم اجساد کے اندر جب رب نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہا، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بشری لباس کے اندر حضور کی حقیقت نور ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر رب نے جب دنیا کے اندر جس طرح آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آصف بھائی اور ان کے دیگر دوستوں نے بھائیوں نے اہتمام کیا، یہ سٹیج بنایا، دریاں بچھائی، لنگر کا انتظام کیا، جلوس کا استقبال کیا۔ رب نے جب اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہا تو اس نے اس آسمان کا خیمہ لگایا، زمین کی بساط بچھائی، یہ کھیتوں کی لہرہانیاں پیدا کی، دریاؤں کے تموج پیدا کیے، سمندروں کی نہروں کی بے قراریوں کو پیدا کیا، اس نے جنگلات پہاڑ پیدا کیے، پوری کی پوری کائنات عالم اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کی خاطر سجائی۔ اگر حضور کو دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا تے دھرتی نہ ہندی تے اسمان نہ
ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا اے شمس و قمر تے کہکشاں ستارے نہ جنت دا ساوان ہوندا. یہ ساری کائنات رب نے اپنے محبوب کے لیے جب یہ تخلیق کر دی, انسان بنا دیا, آدم پیدا کر دیے, رب نے پھر اپنے محبوب کے نور کو نور مجسم بنا کر دنیا کے اندر جب بھیجنا چاہا, آدم کو دنیا کے اندر بھیجا. اس اپنے سیدہ آمنہ کے لال کو دیکھا تو آمنہ سے پوچھنے لگے کہ آمنہ, جس طرح کا لال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے کیا ایسا لال تو نے کہیں دیکھا؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی کہ میں مکہ سے چلتی ہوں, مدینہ یثرب تک جاتی ہوں, بنی زہرہ کو قبیلے کو میں نے دیکھا, بنو قریش کو میں نے دیکھا, بنو ہاشم کو میں نے دیکھا. کہنے لگی کہ میں نے آج تک کسی قبیلے کے اندر ایسا لال نہیں دیکھا, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لوگ دنیا کے کونے کونے سے کعبے کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں. میں عرب و عجم کے قبائل کو دیکھتا ہوں. عبد المطلب کہنے میں نے ساری دنیا لال کسی کو نہیں عطا کیا کہ جیسا محمد تجھے رب نے عطا کیا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, رب نے جبریل کو بھیج دیا, کہا جبریل جا کے تو بتا. جبریل آئے, جبریل کہنے لگے آمنہ تو نے کہاں دیکھنا تھا, عبد المطلب تو نے کہاں دیکھنا تھا. جبریل کہنے لگے مجھ سے پوچھ کے دیکھو, میں نے ساری کی ساری کائنات دیکھی ہے. جبریل کہنے لگے میں نے سدرہ کی بلندیاں دیکھی, میں نے جنت کی ناز و نعمت کو دیکھا, جنت کے حور و خلما دیکھے, جنت کی کوثر و سلسبیل دیکھی, جنت کی تسنیم و زنجبیل دیکھی. جبریل عرض کرنے لگے میں نے آسمان کی بلندیاں دیکھی, میں نے زمین کی وسعتیں دیکھی, میں نے نبیوں کی غلامی کی, انبیاء کرام کی بارگاہوں میں آتا رہا, رسولوں کی غلامی کرتا رہا, فرشتوں کی سرداری میں نے کی. جبریل کہنے لگے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے روپ بھی دیکھے, میں نے شہنشاہوں کی تمکنت بھی دیکھی. جبریل کہنے لگے مجھ سے پوچھ کے دیکھو عبد المطلب, میں نے ساری کائنات عالم دیکھی ہے اور ساری کائنات عالم کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. کہ پوری کائنات عالم کے اندر اسی لیے تو یہی جبرائیل جو نوریوں کا سردار ہے, جب شب معراج حضور کے قدموں کے تلووں کو چوم رہا تھا تو قدموں کے تلووں کو چوم کر جھوم کے کہہ رہا تھا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اللہ کریم کی ذات طیبہ نے ساری کائنات عالم کا حسن سمیٹ کر حضور کے قدموں کے اندر رکھ دیا. سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں, یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے رب کا قرآن کرتا ہے. قرآن شہادت دیتا ہے کہ یوسف کے حسن کا یہ عالم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. یوسف کے حسن کے چرچے جسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف مصر کی گلیوں کے اندر رات کی تاریکی میں باہر نکل آتے تو گلیوں میں یوں لگتا تھا جس طرح دن چڑھ آیا ہو. یوسف کے حسن کا یہ عالم تھا. لیکن میاں محمد بخش کہتے ہیں جب حضور شب معراج عالم لامکاں پہ جاتے ہیں, آسمانوں پر فرشتے کھڑے حضور کا استقبال, انبیاء کھڑے حضور کا استقبال کر رہے تھے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت اللہ کے محبوب کو دیکھا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں, پر نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں. 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کا نانی جے کوئی جہانی ہے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک میرا حسن زیادہ ہے لیکن میرے سارے حسن کو سمیٹ لیا جائے تو اے آقا کملی والے مصطفیٰ آپ کی ایک زلف کے بال کے برابر بھی میرا نہیں ہو سکتا. کہ لکھ دنیا تے سونی ہومن میرے مدنی نال نہیں رہتے کہ امی لقبی آلی کرانا حسین و حسن دا لجپال نانا مدینہ طیبہ دے وچ رہن والا رب دے عرش تے جا بہن والا. زلیخا جے اس نو ویخ لیندی کدی یوسف مصری دے پیچھے نہ پیندی. محمد ایک سمندر ہے تو عالم اس کی موجیں ہیں, غریق بحر عرفہ ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے.